السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 3-4 مختلف امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اینکر پرسن عمران ریاض خان کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ حلیم عادل شیخ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 سیٹیں تھیں، 5 مخصوص نشستیں جو تھیں، اس سلسلے میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ وہ اس خبر کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن چند دیگر خبریں بھی ذرا شامل کر لیں اپنے اس ویلاگ میں، ذرا پہلے اس کی ڈسکشن کر لیں۔ ایک جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز جو ہیں وہ $100 سے نیچے اب آ گئی ہیں۔ اب یہ بڑی خوش آئند خبر ہے کہ آئل کی پرائسز کا یہ جو ڈراپ آیا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ 100-101 کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، لیکن اب یہ کم از کم اس بریکٹ کے اندر آیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے تقریباً $22-23 جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ اب پاکستان کے حوالے سے ظاہری بات ہے، آپ کا اگلا سوال یہی بنتا ہوگا کہ جی پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر فرق کب آئے گا، پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کب کم ہوں گی۔ تو اگر آپ اس کی بائنگ اگر ابھی کر بھی لیں تو اس کا اثر فوری طور پہ پاکستان کے اندر نہیں آتا، اس کا اثر آنے کے اندر بھی جو ہے وہ کم از کم 1 مہینہ لگ جاتا ہے کہ اس کا اثر اس کے اوپر آئے۔ اور جب وہ بائنگ جب یہاں تک آئے گی تو پھر اس کے بعد جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ آپ کی بجلی کے بلوں کے اندر لگتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ سو اتنی جلدی تو اس کا ریلیف نہیں آئے گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ وہاں پہ سسٹین بھی کرے، ایک پوائنٹ یہ ہے۔ اس کی نیچے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نیچے آنے کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیٹا آ رہا ہے مختلف ممالک سے، خاص طور پہ امریکہ سے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اکنامک سلو ڈاؤن سے مراد یہی ہے کہ پوری اکانومی کی جو موومنٹ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سلو ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پوری بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ جب اس کے اوپر فرق پڑتا ہے تو آٹومیٹکلی ٹرانسپورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے، چیزیں کم خریدی جاتی ہیں، اگر کم خریدی جائیں تو چیزیں منگوائی کم جائیں گی، جب منگوائی کم جائیں گی تو مینوفیکچر کم ہوں گی، جب مینوفیکچر کم ہوگی تو ان کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کم ہوگی، اور اگر ان کی ٹرانسپورٹ کم ہوگی تو ظاہری بات ہے تیل کا استعمال جو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ڈیٹا لیٹسٹ آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن جو ہے اس کا تیل کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑے گا، لیکن یہ کتنا کو پڑتا ہے یہ بھی وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال ایک یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ دوسری خبر ایک اور جو سامنے آئی ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو کے اندر، اور ایک معاملہ جو چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کلیئرلی 2 مختلف کیمپس کے اندر ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ ایک کیمپ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک کیمپ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک کیمپ کا یہ کہنا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں اور آ کے جو ہے وہ وزارت خزانہ کو سنبھالیں، اور ان کی بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ شاید مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ معاملات نہیں سنبھالے جا رہے۔ لیکن وہیں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت میں، جس میں خواجہ آصف شامل ہیں، شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، ان لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں ٹویٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کو ہی کام اس طرح کرنا چاہیے۔ سو ایک سپورٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہیں پہ مطلب اسحاق ڈار کے لیے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے جو ہے وہ ان کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ تو ایک کلیئر کٹ ڈویژن جو ہے نظر آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر بلکہ حکومت کے اندر جو ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں۔ اب اگر چونکہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں تو آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو کاروباری مراکز ہوں گے یا بڑی بڑی انڈسٹریز کے جو مطلب گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر کس حد تک انسرٹنٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہوگی۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 مخصوص نشستیں تھیں، جس میں 3 خواتین اور 2 اقلیتی نشستیں تھیں، اس کا باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے MPs کے نام کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب جاری ہو گیا ہے۔ اب اس باقاعدہ نوٹیفیکیشن سے یہ تعداد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی پنجاب اسمبلی میں 173 ہو گئی ہے۔ پہلے 168 تھی، اب 173 ہو گئی ہے، اور اس وقت جو موجودہ پنجاب حکومت کا جو اتحاد ہے وہ 177 پہ کھڑا ہے۔ تو 4 ووٹوں کے اوپر یہ حکومت اس وقت کھڑی ہے۔ 17 جولائی کے جو 20 حلقوں کے الیکشنز ہیں وہ آگے چل کے اب فیصلہ کریں گے
کہ اس سلسلے میں آگے کا جو وزیر اعلیٰ ہے جن کا انتخاب جو ہے وہ 22 جولائی کو ہونا ہے، تو تب جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ 22 جولائی کو جو ہے وہ مطلب 17 جولائی کے ریزلٹس کیا آتے ہیں اور پھر 22 تاریخ کو جو الیکشن ہوگا، تو اس سے پہلے ہی خیر سچویشن کافی حد تک کلیئر ہو جائے گی کہ کون زیادہ سیٹیں لے کے جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے یہ جو 4 سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی 4 سیٹیں تو کم از کم جیتنی ہیں، اور اس کے بعد آگے اگر آپ 4 نکال دیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں پھر 16 سیٹیں۔ تو 16 میں سے کم از کم 8 تو سیٹیں چاہیے ہی ہوں گی ان کو، تو یہ ہوگی 12، اور 1 سیٹ کم از کم اور چاہیے ہوگی اپنی اکثریت پانے کے لیے، تو 12 اور 1 13 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم 13 سیٹیں جیتنا ضروری ہے اگر وہ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا، 13 سے کم کے اوپر جو ہے وہ کہانی بنے گی نہیں۔ سو لیٹس سی کہ اب رزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ اب جہاں پہ اس بات کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ بنی گالہ کے اطراف کے حوالے سے آئی ہے۔ وہاں پہ بنی گالہ کے اطراف کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز وغیرہ جو ہیں وہ کافی دیر سے آئی ایس ایف کے لوگ جو ہیں وہ کافی دیر سے وہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اطلاعات آئی ہیں کہ آج ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور بنی گالہ کے ایریا میں عمران خان صاحب کے گھر کے قریب ہی، ان کے گھر کے اندر نہیں لیکن گھر کے قریب ہی جو ہے وہ یہ جھگڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اب چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ایکچولی علی امین گنڈا پور سے ہے، لیکن یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، اور جو جھگڑا ہوا ہے وہ وہاں کے کوئی لوکلز کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آئے دن اس قسم کی کمپلینٹس جو ہیں آتی رہتی ہیں، یہ لوگ جو کیمپ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی لوکل آبادی کے ساتھ جو ہے وہ مڈبھیر وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک واقعہ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی پیش آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب کی ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا اس سلسلے میں، اس کے بعد ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور ہتھکڑیاں پہنا کے جو ہے وہ ان کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں ان کو پیش کیا جا رہا تھا اور ان کو لایا گیا بختر بند گاڑی کے اندر، تو اس کے بعد اس گاڑی سے نکلتے ہوئے جو ہے انہوں نے وکٹری کا نشان بھی دکھایا، اور انہوں نے کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مجھے ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں، اور میں عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں۔ تو ان کو رہائی جو ہے وہ مل گئی، ضمانت ان کو بیسیکلی ملی ہے، اور جب ضمانت ان کو ملی تو اس کے بعد ان کی ہتھکڑیاں بھی جو ہیں وہ اتار دی گئیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے حوالے سے ایک اپڈیٹ جو ہے وہ یہ تھی۔ اب آ جائیے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران ریاض خان صاحب کا کل سے جو واقعہ چل رہا ہے گرفتاری کے حوالے سے اور جو بھی آگے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، تو آج 10 بجے صبح جب اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی ہے، انہوں نے کلیئر کٹ اس کا جو ہے وہ جواب دیا۔ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اٹک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ اٹک کی عدالت کے اندر جب یہ معاملہ چلا تو اٹک کی عدالت نے یہ کہا کہ جناب یہ ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، تو آپ ان کو جو ہے وہ پنڈی کی عدالت میں، پنڈی کے مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ ان کو پیش کریں۔ اس کے بعد یہاں سے اٹک سے جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور انہوں نے جب وہاں پہ ان کو پیش کیا گیا تو پہلے تو سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی جو ہیں وہاں پہ آئے، اور اس کے بعد جب دلائل دیے گئے تو اس میں معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جی ایف آئی اے نے جو ہے ان کے اوپر پیکا آرڈیننس کی شکیں بھی جو ہیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ شک نمبر 20 ہے بیسکلی دفعہ، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی، اس کے اوپر بڑے تفصیل سے دلائل دیے گئے۔ تو یہ بیسکلی وہی شک ہے جس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ جناب آپ یہ شک ڈی ایکٹیویٹڈ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسی شک کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے نے یہ اس کے اندر پیکا کے قوانین کو امپلیمنٹ کیا، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے جو ہے بیسکلی بعد میں اس فیصلے کو جب محفوظ کیا تو محفوظ کرنے کے بعد جب اس فیصلے کو انہوں نے سنایا تو انہوں نے دوبارہ یہی بات کی کہ جی یہ ہماری جورسڈکشن میں بھی یہ معاملہ نہیں آتا، اور اس کو جو ہے وہ بیسکلی اٹک کی عدالت میں ہی واپس لے جایا جائے، یہ وہی سن سکتے ہیں، اور اٹک کی عدالت جو ہے وہ چاہے ان کی ضمانت دے یا ان کی ضمانت نہ لے اور ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ مطلب جوڈیشل کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے، تو ہماری جورسڈکشن میں بھی نہیں آتا۔ تو 3 مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے یہ کیس آلریڈی اس وقت جو ہے نا وہ شٹل کاک بنا ہوا ہے، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں، کبھی یہاں سے وہاں، یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے۔
اب نارملی عام طور پہ یہ کیسز، یہ اس طرح کے کیسز بنتے کہاں پہ ہیں؟ یہ جو شٹل کاک والے معاملات ہیں یہ بنتے کہاں پہ ہیں؟ یہ شٹل کاک والے معاملات اکثر بنتے ہیں جب دو حالات ہوں، یا تو کوئی گرفتاری یا کوئی وقوع جو ہے وہ بالکل دو تھانوں کی حدود کے بارڈر لائن کے اوپر آ جائے، دو شہروں کی بارڈر لائن کے اوپر آ جائے، یہ تب ہوتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ایک کیس جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹاکسک ہو، اتنا زیادہ پریشر والا ہو کہ کوئی بھی تھانہ، کوئی بھی جو تھانہ یا کوئی بھی جو قانون نافذ کرنے والی اتھارٹی ہے وہ ایکچولی اس کو اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ دوسرے کے سر پہ پھینک دیا جائے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں ہی معاملات ایکٹیویٹڈ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دونوں ہی ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو جو ہے وہ اسلام آباد کے ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب جو ان کو اسلام آباد کے ٹول پلازا کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب یہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے ہوئے تھے کہ نہیں داخل ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اور کیا وہ ایریا جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کس کی حدود میں آتا ہے؟ کیا وہ اٹک کی عدالت کے اندر آتا ہے یا پنڈی کی اس میں آتا ہے؟ اور دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کیس جو ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ اس کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر، اپنے نازک کندھوں کے اوپر اگر نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جناب یہ اس کے سر پہ ڈال دو، یہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی جس طرح ہو رہا ہے، مطلب کل رات انہوں نے آلریڈی عمران ریاض خان نے جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے گزاری ہے، اور اب جو صورتحال لگ رہی ہے، بہرحال پنڈی کی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آج ہی یہ معاملہ جو ہے وہ سنا جائے۔ تو پہلے ان کو اٹک کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد ان کو پنڈی لایا گیا، اب پنڈی سے واپس جو ہے وہ اٹک کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہ شٹل کاک کا جو سلسلہ ہے یہ بیسکلی آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شاید ان کو جسمانی طور پہ تو زدوکوب نہیں کیا گیا، لیکن ذہنی طور پہ جو ہے وہ کس حد تک کوفت کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا، اور وہ ان کی مطلب چہرے کے تاثرات بھی بتا رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہوں، آپ پھر بھی اگر کنفائنمنٹ کے اندر ہوں، آپ کو چار دیواری کے اندر بند کر دیا جائے، اس کا اثر آپ کے ذہن پہ پڑتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو بھی یہ معاملات چل رہے ہیں جلدی ختم ہوں۔ اس دوران میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ، جس پہ ان کے اپنے ماضی کے جو کلپس ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کافی حد تک وائرل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب چند صحافیوں کی گرفتاریاں ہوئیں، جب ان کو زدوکوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تو اس وقت جو ان کے موقف تھے یا اس وقت جو جس قسم کے الفاظ انہوں نے ان صحافیوں کے لیے استعمال کیے، اس کو جو ہے وہ بار بار ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ماضی کے اندر یہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اس وقت یہ کیا رائے رکھتے تھے ان لوگوں کے بارے میں۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی، میں دوبارہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کروں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں انصاف یا انسانی حقوق کی جو پاسداری ہوتی ہے نا، وہ بدلوں کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ انسانی حقوق چاہے آپ کے اپنے سلب ہو رہے ہوں یا کسی دشمن کے سلب ہو رہے ہوں، آپ کے بڑے سے بڑے مخالف کے سلب ہو رہے ہوں، آپ کو ہر صورت سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کو ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کو ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں آپ کے پاس اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کا تمسخر بھی اڑایا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کو پروموٹ بھی کیا ہو، پھر بھی اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھتی ہے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کسی بھی صحافی کی، کسی بھی اینکر پرسن کی کریڈیبلٹی امپروو ہوتی ہے، کیونکہ کم از کم آپ کے اوپر یہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی کہ یار جب اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ خاموش بیٹھے رہے تھے، آپ نے آواز نہیں بلند کی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کل کو کچھ پتہ نہیں پولیس آپ کو ہی آ کے ہتھکڑیاں لگا رہی ہو، آپ کو اٹھا کے بند کر رہی ہو یا آپ کو ہی غائب کر دے۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو مطلب ملک کے حالات آپ یہ دیکھیے کہ میں اللہ کا شکر اس بات کے اوپر ادا کر رہا ہوں کہ بھائی ابھی پتہ ہے کہ عمران ریاض خان کدھر ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، سب کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے، سب کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ مطیع اللہ جان کی طرح اٹھا کے غائب کر دیا ہو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کو اگلے چند گھنٹے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بندہ گیا کدھر، اس کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا۔ تو کم از کم مسنگ پرسن نہیں ہے، عمران ریاض خان ایک مسنگ پرسن نہیں ہے ابھی بھی، کم از کم جو کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں جو بہت سے لوگوں کے میں نے کامنٹس پڑھے، کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ صحافی نہیں ہے، وہ اینکر پرسن نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے۔ چلیں میں اس طرح بھی لے لیتا ہوں، اگر ایک منٹ کے لیے یوں بھی لے لیتا ہوں، جبکہ میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بیٹھ کے صحافت کے سرٹیفکیٹ بانٹوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔
کہ میں کسی کو کہوں یار یہ صحافی ہے, یہ اینکر پرسن اور یہ نہیں ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ہے یا کوئی بھی ورکر ہو, اگر صرف اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو اریسٹ کر لیں کہ جناب کیونکہ آپ کو اس کے سیاسی خیالات سے اختلاف ہے تو اس وجہ سے آپ اریسٹ کر لیں, یہ دس از ناٹ ڈن. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے اگینسٹ آواز بلند کرنی پڑے گی. مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا تھا, اور اس وقت وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کس قسم کا کالا قانون ہے. تو اگر یہاں پہ آج عمران ریاض خان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کا حق ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ آواز بلند کریں. بے شک اختلاف کریں, بے شک ان کی باتوں سے اختلاف کیجئے. میں بار بار یہی بات تلقین کرتا ہوں اس بات کی کہ اختلاف کرنے کے باوجود بھی کو ایگزسٹ کرنا سیکھیے. ہمارے یہاں پہ کیا ایشو بن چکا ہے کہ اختلاف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اگلا مٹ جائے, اگلا زندہ نہ رہے, اگلا ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو, ہمیں یہ نظر بھی نہ آئے. ایسا مت سوچئے. اگر یہ آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں بھی سوچتی ہیں تب بھی آپ ان کے بارے میں مت سوچئے. پیار اور محبت سے, بھائی چارے سے بڑی سے بڑی نفرت کو دبایا جا سکتا ہے. میں اس کا قائل ہوں, اور میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے. آپ کتنی دفعہ ظلم کر لیں گے, کتنی دفعہ ظلم, صرف ظلم کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہی بڑھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اگلا اگر آپ کی طرف کر رہا ہے, یو بی دا بگر مین. اس کے باوجود اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے آپ تب بھی اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کریں. دوسری بات یہ, میں 2-4 کلپس عمران خان صاحب کے بھی جو ہے وہ سامنے آئے, بلکہ آسمہ شرازی صاحبہ نے آج اپنے پروگرام کے اندر میرے انٹرویو کا جو میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس کا کلپ بھی انہوں نے شیئر کیا. میں نے اس انٹرویو کے اندر ایک سوال کیا تھا ان سے مطیع اللہ جان کے حوالے سے کہ جی مطیع اللہ جان کو کون اٹھا کے لے کر گیا, کیا بنا اس کا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں نے نوٹس لے لیا تو واپس تو آ گیا نا. میں نے کہا جی یہ میرا سوال نہیں ہے کہ نوٹس لے لیا تو واپس آ گیا, سوال یہ کون اٹھا کے لے کر گیا, یہ بات آج تک کیوں نہیں پتہ لگی. اور عمران خان صاحب نے کہا ہاں وہ انٹیریئر منسٹر کو پتہ ہوگا, یہ اس کو یہ ان کا ڈومین ہے. بھائی انٹیریئر منسٹر آپ کے انڈر کام کرتا تھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ایک صحافی کو اٹھایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب خود بھی ماضی کے اندر نا بہت بے حس رہے ہیں اس معاملے کے اندر جرنلسٹ کے حوالے سے, اور جس طرح کا ان کو ایکشن لینا چاہیے بطور وزیر اعظم انہوں نے نہیں لیے ہوئے. افسوسناک بات ہے. آج آپ کے چند صحافی جو آپ کو پسند ہیں اور جو آپ کی سائیڈ آف دا سٹوری جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں, آپ ان کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں. لیکن جب ماضی کے اندر دیگر ان صحافیوں کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا, آپ کی حکومت تھی, آپ تب اپنی زبان نہیں کھولتے تھے, اپنی آواز بند کر کے رکھتے تھے. تو چلیں اس بہانے لوگ جو ہیں آج وہ ان ماضی کی چیزوں کو بھی یاد کر کے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یاد دلانے کی کوشش کریں کہ جناب اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئیں. ملک بعد میں تبدیل کر لیجیے گا, پہلے خود تبدیل ہو جائیے. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.